یہ جو کل ان کا اپوزیشن جماعتوں کا میٹنگ بھی ہوئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں ایک اتحاد قائم کریں، یہ وہ رستہ ہے جو بڑے عرصے سے تحریک انصاف کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سولو فلائٹ نہ کریں، آپ دوسروں کو ملا کے چلیں، اس سے زیادہ ایفیکٹو اپوزیشن ہوگی، زیادہ مؤثر ریزسٹنس ہوگی۔ کیونکہ اب یہ بالآخر اس طرف چل پڑے ہیں تو اب آپ کے پریشان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں، ہم جو ہیں ڈے ون سے ایک بات کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے نا مفاہمت سے آگے چلیں گی، چیزوں کو بیٹھ کے انڈرسٹینڈ کریں اور چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ہے کہ جن کا ٹیمپرمنٹ ہے وہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے یہی ہے کہ وہ ایک چیز پہ کمٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر اگری کرتے ہیں اور پھر یو ٹرن لے کر وہاں سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ وہ یہ ابھی جو کمیٹی بنائی تھی، اگر اس کی پروگرس ہو کہ اگر منگل کو بدھ کو ٹائم ختم ہونا تھا تو یہ اتوار کو ہی چھوڑ کے جو ہفتے کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ ہم نے فرسٹ ٹائم ہی دیکھا۔ یہ جو ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے جو ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم میں، جہاں ifs بٹس کاماز سب ان کی مرضی کے لگائے گئے، لیکن جب سارا کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا تو یہ بھاگ گئے، دے بیک ٹریکڈ۔ اسی طرح سنجانی کے مقام پر ہم نے ان کے لیے کنٹینرز ہٹا دیے، ان کو کہا کہ ہم آپ کو وہاں پروسیشن کی اجازت دیں گے، ان سے بات کر کے ساری چیزیں طے ہو گئی، یہ لاشیں لینے ڈی چوک چلے گئے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا۔ میں اپنا انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر عمیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آپ پہلے ہی آپ سے اکیلے لڑ رہے تھے، اب یہ اپنے سارے دوستوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اس میں جی ڈی اے بھی ہے، اس میں جو ہے وہ چکزئی صاحب بھی ہیں، اس میں شاہد عباسی صاحب بھی ہیں، اور دیگر جماعتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو پورا اب ایک محاذ بن رہا ہے، دیکھیں اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا۔ فاتح مولانا صاحب بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مولانا صاحب کبھی بھی پاکستان کی رانگ سائڈ آف دا ہسٹری نہیں کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کو جلانے والوں کے ساتھ، پاکستان کو آگ لگانے والوں کے ساتھ، پاکستان کو بند کرنے کو، سول نافرمانی کو کہنے والے، جو افواج پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف آپ پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دینے کو، لوگوں کو پرووک کرنے کو، آپ بیرون ملک کے ممالک کو انوالو کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے۔ دیر ٹو لائنز، ون کہ پاکستان کو دو سوچیں ہیں، اور ایک سوچ ہے کہ پاکستان کو جلاؤ، گھراؤ، آگ لگاؤ، اور دوسری سوچ ہے مثبت پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے والا۔ لیکن بیچ میں تیسری بھی ہے نا۔ تو ان حالات میں ایک سوچ آگے چل سکتی ہے، ایک سوچ آگے چل سکتی ہے، یا وہ پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستان کے ساتھ ہو، اور انشاءاللہ مولانا ول اسٹینڈ ود دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری۔ میں ایگری وتھ یو کہ یہ بالکل ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے نا۔ دوسری ہے کہ جی بالکل آپ ساتھ مل جائیں، تو دوستی تو ہو نہیں سکتی، انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے۔ عمیر نیازی صاحب، یہ اب تھرڈ وے ہے کہ آپ نے جو ایک اگریسو قسم کی سیاست تھی، سڑکوں والی سیاست تھی، اب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ الائنس پالیٹکس میں جا رہے ہیں، آپ اتحاد بنا رہے ہیں، جو ماضی میں پاکستان میں اپوزیشن ایسی ہوتی رہی ہے۔ تو کیا اب دانستاً طور پر آپ نے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اسی طریقے سے اپوزیشن کریں گے، اور اب ہم T20 نہیں کھیلیں گے، اب ہم ٹیسٹ کھیلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جی کل کی ڈیولپمنٹس بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 6 جماعتیں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے ایگری کیا کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اور اس کو تمام جماعتوں نے مسترد کیا اور ایک فریش الیکشن کی ڈیمانڈ کی۔ اب اس ڈیمانڈ کو آگے کس طرح سے امپلیمنٹ کرانا ہے، ظاہری بات ہے یہ اپوزیشن کا ایک اتحاد، نیا اتحاد بنا ہے۔ ابھی یہ پارٹیاں، اس میں سے موسٹلی پارٹیاں ایسی ہیں جو پارلیمان میں بھی بیٹھی ہیں، کچھ کی ابھی پارلیمان میں ریپرزنٹیشن نہیں، تو آنے والے دنوں میں بیٹھیں گی، یہ اپنا موڈ ڈیسائیڈ کریں گی۔ دیکھیں، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس رائٹ کو کوئی ایبڈیکیٹ نہیں کر رہا۔ جلسہ ہمارا یہ ابھی آگے ہونا ہے، 8 فروری کو وہ جلسہ ہوگا۔ اس کے بعد اپوزیشن کیا موڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے لگنا ہے، وہ نشستیں ہوتی رہیں گی، جس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کے ڈیسائیڈ کریں گے۔ فارمل الائنس ہوگا نا، جی 100% اسی چیز پہ عمل ہو رہا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے باقاعدہ اپنے TORs طے کریں گے، کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، وہ ساری چیزوں پہ بحث ہوگی۔